ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ جناب عمر عطا بندیال صاحب نے جو بینچ تشکیل کیا تھا سپریم کورٹ میں ملٹری ٹرائل کے حوالے سے، اس نے فیصلہ دیا ہے کہ سویلینز کے جو ٹرائلز ہیں وہ فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتے۔ 21D آف آرمی ایکٹ جو ہے وہ کالعدم قرار دیا گیا ہے آئین کے ساتھ۔ بہت اچھی بات ہے۔ پتہ نہیں یہ فیصلہ سسٹین کرے گا کہ نہیں، اس کے اندر کافی نکات ہیں جو کہ اپیلیبل ہے، اور اب تو اپیل کا حق آ گیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد۔ لیکن میری والدہ جن کی آج دوسری برسی ہے، فرخندہ بخاری، انہی عدالتوں میں اسی ملٹری کورٹ کے ذریعے ان کو عمر قید کی سزا بھی ہوئی تھی، اور ان کی جائیداد، جو کہ جائیداد کیا تھی، ایک گھر ہی تھا ہمارا جو کہ امی کے نام تھا، وہ کانفسکیٹ کرنے کا آرڈر دیا گیا تھا۔ لیبیا سازش کیس، نام نہاد لیبیا سازش کیس جو ان کے اوپر بنایا گیا تھا، اور ان سے کہا جاتا تھا کہ اگر آپ دستخط کر دیں کہ مجھے بیگم نصرت بھٹو کے کہنے پہ یہ سب کچھ میں نے کیا تھا تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ گفتگو ان سے قلعے میں کی جاتی تھی جب ان کے اوپر ٹارچر ہو رہا تھا، اور سگریٹیں جلائی جا رہی تھیں اور چھریاں چلائی جا رہی تھیں، مار پیٹ، تشدد، گالیاں، جسم کے پرائیویٹ حصوں کو ہاتھ لگانا لیڈی کانسٹیبل کے کے ذریعے، توہین کرنے والی بات ہے نا، صرف ایک عورت کی توہین کرنے، کچھ بھی نہ ہو لیکن خواتین ہی ہوں چاہے ہاتھ لگانے والی، تو وہ بھی توہین ہوتی ہے، خاص طور سے ایسے گھر کی عورت کے لیے جو کہ سادات میں جس کی شادی ہوئی ہو، اور جو کہ 3 بچوں کی ماں ہو، عزت دار ہو، اپنے شوہر کی وفادار ہو، شوہر سے محبت کرنے والی ہو، اور ایک مڈل کلاس عورت کے لیے خاص طور سے شوہر اس کا شاعر ہو، ادیب ہو، جو کہ نازک مزاج ہوتے ہیں، اس کو یہ سب کچھ برداشت کرنا، رات کو 2 بجے کے اندھیرے میں اس کو اٹھا کے لے جانا، اور اس کے بچوں کو اور خامند کو یا کسی اور کو کچھ نہ پتہ ہونا کہ وہ کہاں پہ رکھی گئی ہوئی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ 3 مہینے شاہی قلعے کی جیل میں رہی۔ میں نے جب امی کو غسل دیا، ان کی جو موت تھی وہ آج رات کو 23 کی رات کو 11 بجے ان کا انتقال ہوا۔ پورا 1 ہفتہ وہ بیمار رہیں، ڈینگی، اور ڈینگی تو میرے خیال میں بہانہ تھا، اور تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے ان کو کووڈ بھی ہو چکا تھا، اس سے پہلے ان کو نمونیا بھی ہو چکا تھا، لیکن وہ بالکل ٹھیک رہی تھیں، لیکن شاید امیونٹی ختم ہو چکی تھی، یا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بہانہ بناتا ہے۔ تو ڈینگی، جو کہ حالانکہ ہم اتنی محتاط رہا کرتے تھے امی کی وجہ سے، لیکن بہرحال ان کو ڈینگی 1 ہفتے کے اندر اندر لے چلا۔ 24 اکتوبر کو اگلے دن، کیونکہ ہم نے باڈی رکھی تھی، کیونکہ رات بہت ہو گئی تھی، لیٹ نائٹ تھا، تو ہم نے باڈی رکھی ایک رات منہاج الحسین میں، تو اور دوسرے دن جب ان کا 24 اکتوبر کو ان کو دفن کیا گیا، تو جب میں نے ان کو غسل دیا 24 کی صبح، میں نے اور میری بہن نے، تو 2 چیزیں جو تھیں وہ قابل غور تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے سو رہی ہیں، بالکل چہرے پہ اطمینان تھا، چہرے بالکل مطمئن تھا، اور جسم بالکل نرم تھا۔ حالانکہ وہ 1 رات انہوں نے وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، فریزر یا جو بھی کہتے ہیں، اس میں سخت سردی میں جہاں رکھی جاتی ہے میت کو، وہ ٹھہری تھی، لیکن بالکل نرم جسم تھا۔ مجھے وہاں لوگوں نے کہا، امام بارگاہ کی عورتوں نے کہا کہ مومن کی نشانی ہوتی ہے کہ جب اس کو دفنایا جاتا ہے تو اس کا جسم بالکل نرم ہوتا ہے۔ تو تھیں تو وہ مومنہ ہی، ہر لحاظ سے مومنہ تھیں۔ جتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی، اور وہ تکلیفیں ان کے اپنے لیے نہیں تھیں، انہوں نے کوئی تکلیف اپنے لیے نہیں اٹھائی، انہوں نے کچھ اپنی اولاد کے لیے نہیں کیا، انہوں نے کچھ اپنے بینک بیلنس کے لیے نہیں کیا، انہوں نے سب کچھ جو کیا وہ اس ملک کے لیے کیا، پاکستان کے لیے کیا، اور بھٹو خاندان سے اپنا عشق نبھانے کے لیے کیا۔ کوئی پوچھتا تھا ان سے کہ آپ نے کیوں نہیں کچھ حاصل کیا سیاست سے، آپ نے کیوں گھر، جب بے نظیر کی حکومت آئی تو آپ کیوں گھر بیٹھ گئیں؟ تو وہ کہتی تھیں، تمام نفع ہے اے دل، تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جان کا ضیاء ہے سو ایسا ضیاء نہیں۔ تو ان کی محبت تھی، ان کا عشق تھا،
اور ان کو مرنے سے پہلے انہوں نے بہت سی چیزیں جو تھیں اپنی ساری خود ہی سارٹ آؤٹ کی ہوئی تھیں. انہوں نے مجھ سے کہا ہوا تھا کہ مجھے کہاں دفنانا، مجھے امام بارگاہ میں، حالانکہ وہ پیدائشی سنی تھیں. تو علامہ اکبر حسین صاحب جو کہ منہاج الحسین کے بانی ہیں، کہ ان سے کہنا کہ میرا جنازہ پڑھے، اور ایسا ہی ہوا. ان کو بالکل ابو کے قدموں کے ساتھ ان کو جگہ ملی. اور پھر ان کی وصیت تھی کہ پاکستان کا جھنڈا میرے ساتھ دفن کرنا. اور میرا بھانجا تو رات بڑی مشکل سے، اتوار کے دن تھا، صبح کا ٹائم تھا، تو بڑی مشکل سے پاکستان کا جھنڈا لے کے آیا، اور وہ پاکستان کے اس جھنڈے کے ساتھ دفن ہوئی ہیں. اور ان کی کتبہ انہوں نے خود بتایا تھا کہ اس کے اوپر کیا شعر لکھنا ہے. جیسا جیسا انہوں نے کہا ویسا ویسا میں نے کیا. وہ میری ماں نہیں تھیں، وہ میرے لیے بہت کچھ تھیں، بہت کچھ تھیں. میری دوست تھیں، ہم ایک دوسرے کے ہمراز تھے. جو باتیں کسی کو نہیں پتہ تھیں، حتیٰ کہ گھر میں بھی کسی کو نہیں پتہ تھیں، وہ ہم تھے. ہمیں پتہ تھیں ایک دوسرے کے بارے میں. ہم نے ایگزائل میں جس طرح وقت گزارا اکٹھا، میں نے اور امی نے، کیونکہ میری بہن اور میرے والد صاحب واپس آ گئے تھے جب ملٹری کورٹ کا آیا تھا، فیصلہ آیا تھا. تو کسی نے مشورہ دیا کہ تم واپس چلو اور اس گھر میں رہنا شروع کر دو تاکہ وہ کچھ کر نہ سکے، مشکل ہوگی ان کو کرنے میں. اور بھائی میرے اس زمانے میں میڈیکل کالج میں تھے، میں سب سے چھوٹی تھی تو میں اسکول میں جایا کرتی تھی، اور میں امی کے ساتھ تھی. میں نے دیکھا ہے کہ وہ کتنا تڑپتی تھیں پاکستان کے لیے. میں نے دیکھا تھا کہ وہ کتنی لائل تھیں پاکستان کے ساتھ، کتنی لائل تھیں بی بی کے ساتھ. جب بی بی وہاں آئی ہیں ایگزائل میں، تو میں صبح جاتی تھی، کئی دفعہ کوئی میٹنگ ہوتی تھی تو امی کو انگلینڈ کے راستے کبھی نہیں آ سکے، تو میں ٹیوب پہ مائلینڈ سے باربیکن ان کو پہلے چھوڑتی تھی وہاں پہ، پھر میں واپس اسکول آتی تھی، اور پھر میں واپسی پہ امی کو پک کرتی تھی. بے نظیر کی محبت، بے نظیر کی ہنسی، وہ مجھے بھی یاد ہے ایک بچے کی حیثیت سے، جس طرح وہ مجھ سے پیار سے بات کرتی تھی. اور امی کا تو جو جنون تھا، عشق تھا، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک آگ کا دریا ہے، 100 ڈوب کے جانا ہے. آتش کا شعر تھا جو وہ پڑھا کرتی تھیں. یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجو، ایک آگ کا دریا ہے، 100 لوٹ کے اور ڈوب کے جانا ہے. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تو وہ ڈوب کے گئیں آخری وقت. جیسے میں نے کہا کہ ان کے ہاتھوں پہ نشان تھے، سگریٹوں کے، چھریوں کے نشان ان کے ہاتھوں پہ تھے. وہ نشان ان کے کبھی نہیں گئے تھے. یہ تھی میری والدہ فرخندہ بخاری. کئی دفعہ جیل گئیں، کئی دفعہ کوٹ لکھپت گئیں، اور آخر میں 3 مہینے جو تھے انہوں نے وہاں گزارے. میں بہت زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ٹائم میں کنسنٹریشن ختم ہو جاتی ہے لوگوں کی، اور میں کون سی ایسی بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کر رہی ہوں. میں صرف کچھ چیزیں ان کی کتاب سے آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں. ان کی 2 کتابیں ہیں. ایک ان کی کتاب جو بڑی مشہور ہوئی ہے وہ یہ ہے، یہ بازی عشق کی بازی ہے، سنگ میل کی چھپی ہوئی ہے، اور تیسری دفعہ ری پرنٹ کے لیے گئی ہوئی ہے اس وقت. اس کا مطلب ہے کہ لوگ پڑھ رہے ہیں اس کتاب کو، اور ہمیں پڑھنا چاہیے. ہمیں اپنی تاریخ کو پڑھنا چاہیے. مسلمانوں نے اپنی تاریخ کھو دی، اور پھر ہمارا کیا حال ہوا ایک امت کی حیثیت سے. یہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور ہم سب کی خاموشی. یہ ہوتا ہے تاریخ کا بھولنا، جو ہم نے امت نہیں رہی. اور اسی طرح پاکستان کے لوگوں نے بھی اپنی تاریخ بھلا دی ہے. ضیاء الحق کے دور میں جتنی تکلیفیں لوگوں نے سہی ہیں، آج کے کارکن جو ہیں وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو بہت برا ہوا، ہمیں اے سی نہیں دیا گیا، اتنی گرمی میں ہمیں رکھا گیا، ہم چلہ کاٹ کے آ رہے ہیں. جو تکالیف اس وقت کے کارکنوں کو ہوئی تھی، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں تکلیف کیا ہوتی ہے. نہ ان میں سے کسی نے اس طرح کی قیدیں اٹھائیں، نہ انہوں نے اس طرح کے ٹارچر سیل دیکھے، نہ انہوں نے اس طرح کی توہین دیکھی، نہ انہوں نے کوڑے کھائے، نہ انہوں نے پھانسیاں لگوائیں. تو تاریخ کو پتہ ہونا چاہیے نا. آج کل کے جو یوتھیے پھرتے ہیں، جو یوتھ ورکرز ہیں، وہ کہتے ہیں جی بہت کچھ ہو گیا، بہت کچھ ہو گیا. چلو اچھی بات ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت کچھ اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہوا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بس پڑھنا چاہتی ہوں. یہ ایک کتاب تو کافی لمبی ہے. یہ امی بتا رہی ہیں کہ جب وہ جہاز میں لے کے جا رہا تھا ان کو پاسپورٹ کے بغیر،
تو ان کو اس وقت وہ یاد آیا اپنا وہ سین، کہانی یاد آئی، جب کہ ان کے دونوں بھائی جو تھے وہ جنگی آزادی کے دوران کہیں ایک لڑائی جو ہو رہی تھی ہندو مسلم فساد میں، اس میں کہیں گم گئے، اور ان کو لینے کے لیے وہ ایک چھوٹی سی بچی جو تھیں وہ گئیں وہاں پہ. اور اس کا میں ایک آپ کو ایکسٹریکٹ پڑھ کے سناتی ہوں. تشویش اس وقت بڑھ گئی جب والد دوبارہ گھر آئے اور والدہ سے پوچھا کہ بچے کدھر ہے. والدہ کے پاس کوئی جواب نہ تھا. والد بآواز بلند انہیں کوس رہے تھے اور پھر خود لڑکوں کی تلاش میں نکل پڑے. ابا جی، میں اونچا اونچا بولتے، اور پھر ابا جی جب ٹی پی کے قریب تھانے جاتے تو پولیس انہیں آگے جانے سے روک دیتی. وہ بڑی بے چینی میں گھر آتے، غصے میں اونچا اونچا بولتے اور پھر شاہی قلعے کی طرف جانے کی کوشش کرتے اور پھر واپس آ جاتے. پولیس ان کی راہ روک لیتی اور وہ بتاتے کہ ٹبی کے آگے لاشیں ہی لاشیں ہیں. اب مجھے محسوس ہوا کہ بھائی پولیس کے گھیرے میں اور فسادیوں کے اندر گھر گئے ہیں، ان کی زندگی خطرے میں ہے. میں چپکے سے گھر سے نکلی، ٹبی تھانے کی طرف بھاگی، اور وہاں پولیس نے مجھے روکنے کی کوشش کی، مگر میں بڑی پھرتی سے ان کی پہنچ سے دور ہو گئی. وہ میرے پیچھے بھاگے، میں پھر آگے نکل گئی. جب قلعے کے قریب سماعت کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ کچھ لوگ سماعت کے میناروں سے بجلی کے بلب اتار کر پھینک رہے تھے. میں نے اکی بھائی جان کو پکارنا شروع کیا. انہوں نے مجھے دیکھ لیا. پھر دونوں بھائی حیران اور پریشان میرے پاس آئے، ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف چل پڑے. واپسی پر ٹبی تھانے کے پاس سے گزرے. پولیس نے روکا تو میں نے سپاہیوں سے چلا کر کہا کہ بزدلو، اگر میں نہ جاتی تو میرے یہ بھائی کیسے واپس آ سکتے تھے؟ پولیس والے حیران بھی تھے اور خوش بھی. انہوں نے میرے شانوں پہ تھپکی دی. میں بھائیوں کو بچا لائی تھی. بھائیوں کے ساتھ لیے گھر پہنچی تو ابا جی نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا. کہنے لگے، یہ میری بیٹی نہیں، بیٹا ہے. اپنے پیاروں کی جان بچانے کے لیے ایک چھوٹی سی لڑکی کس حد تک جا سکتی ہے؟ شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی ایسا نہ تھا. میں بیت سمت جہاز میں بیٹھی. یہ وہ جہاز ہے جب وہ ان کو ہائی جیکنگ کے بدلے ان کو نکالا گیا تھا، ایکسچینج جو ہوا تھا یہاں سے جب نکالا گیا قلعے سے. میں بے سم جہاز میں بیٹھی سوچتی رہی کہ جس شخص کی جان بچانے کے لیے میں گھر کی چار دیواری سے نکال کر شاہی قلعے اور قید خانوں کی دیواریوں کے پیچھے دھکیل دی گئی ہوں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے جدا کر دی گئی ہوں، اس شخص کے لیے بھی میں اسی طرح نکلی ہوں جس طرح میں اپنے بھائیوں کی جان بچانے کے لیے نکلی تھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. جہاز اڑتا رہا. میں سوچتی رہی، مجھے اتنی تیزی سے لاہور کے شاہی قلعے کی قید تنہائی سے نکال کر اس بیچارگی کے عالم میں اس جہاز میں کیوں سوار کرایا گیا ہے؟ میری چیخ و پکار اور مزاحمت کے باوجود بے سر و سامانی کی صورت میں میرے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں باندھ کر کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ یہ تھی تکلیف در تکلیف، تکلیف در تکلیف. لیکن نہ کبھی معافی مانگی، نہ کبھی کوئی صلہ مانگا، کچھ بھی نہیں مانگا. یہ کتاب بھی شاید نہ لکھی جاتی اگر بے نظیر کی شہادت نہ ہوتی. اور بے نظیر کی شہادت، کیونکہ بی بی جو تھیں وہ امی کو کہا کرتی تھیں کہ آپ اپنی لکھیں، داستان لکھیں، تو وہ کبھی بھی نہیں لکھتی تھیں. لیکن جب اچانک وہ ہوا ہے حادثہ 27 دسمبر 2007 کا بی بی کے ساتھ، تو اس وقت وہ کہتی تھیں کہ مجھے مجبوراً یہ کتاب جو ہے لکھنی پڑی، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی وقت لکھوں گی. اور میں بی بی کے نام انہوں نے ایک اور کتاب میں جو ان کی شاعری کی کتاب ہے اور اس میں افسانہ بھی ہے جو ان کی انتقال کے بعد سنگ میل ہی نے پبلش کی ہے، وہ یہ ہے خواب اور تعبیریں. خواب ان کا تخلص تھا، اور یہ انہوں نے بے نظیر بھٹو شہید کے نام خراج عقیدت ہے جو میں جلدی سے پڑھ لینا چاہتی ہوں. کچھ اور نہیں تو اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے چلے، ہم اس کے وفا کے بندے تھے، اب اس سے وفائیں کرتے چلے. مقتل میں اکیلی اتری تھی، حق بات پہ جان کو وار گئی، تا حشر رہے گی وہ زندہ، دشمن کی فوج تو ہار گئی. کتنے ہی درندے آئے تھے، ہر سمت سے گھیرا تنگ کیا، کچھ سانپ تھے اپنے پالے ہوئے، یہ اچھا موقع ان کو ملا. کس کس کا اب ہم نام گنیں، کس کس کو گواہی عام کریں، کس کس کا اب ہم نام گنیں، کس کس کی گواہی عام کریں، کس کس کا دکھائیں چہرہ ہم، کس کس کو وقف شنام کریں.
جو بدلے ہیں بہروپ وہاں، جو اونچے اونچے بین کرے، اس ٹولے سے ہم واقف ہیں، وہ ایسے اپنا سوانگ بھرے۔ یہ تھی میری والدہ فرخندہ بخاری۔ آج 2 سال ہو گئے، پتہ نہیں کتنے سال اور ہے 2 سال ہو گئے۔ تو اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اللہ میرے دونوں ماں باپ کو جنت نصیب کرے، ان کو محمد اور آل محمد کے غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، وہ کروٹ کروٹ جنت دے، وہ دونوں جہانوں میں عزت دے، اور ہمیں اکٹھا کرے مرنے کے بعد۔ اور ایک بات میں آپ سے ایک اور میں کہنا چاہوں گی، بتانا بھول گئی ہوں کہ ان کی اس کتاب کے اوپر امی کی کتاب جو تھی یہ بازی عشق کی بازی ہے، اس میں ان کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی اناؤنس کیا گیا ہے، جو کہ اگلے سال 23 مارچ کو ان کو دیا جائے گا۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ بیرسٹر مقصومہ بخاری، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔